الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبى واستكبر وكان من الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بہو موٹا تھی گیا نہیں گرامی قدر احباب اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو ہم نے ایک سبق شروع کیا تھا کہ ایک دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ لا اصلی الا الخمس، حضرت میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند ہوں۔ نمبر 2 لا اصوم الا الشہر، رمضان شریف کے روزے بھی پابندی سے رکھا کرتا ہوں۔ اتنا میرے پاس مال نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو اور میں زکوٰۃ ادا کروں، اتنی میری مالی گنجائش نہیں کہ میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ شریف کے حج کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ صرف 5 وقت کی نماز، رمضان شریف کے روزے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں این آنا اذا متو، کہ جب مجھ پر موت آ گئی تو موت کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، عقیدہ بھی درست ہو، بندہ فرائض کا پابند ہو اور گناہوں سے بھی بچے، سیدھا جنتی ہے۔
میں یہ جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں دوستوں کے لیے، جس بندے کا عقیدہ درست ہے مشرک نہیں، نمبر 2 فرائض کا پابند ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر انسان صاحب نصاب ہے فرض ہے، اللہ نے طاقت دی ہے حج فرض ہے۔ نوافل کا سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ تم نے زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھی تھی، اشراق پڑھی تھی، اوابین پڑھی تھی، تہجد پڑھی تھی۔ نوافل کا سوال نہیں ہوگا، سوال فرائض کا ہوگا۔ عقیدہ بھی درست ہو، نمبر 2 بندہ فرائض کا پابند ہو، اور نمبر 3 ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا بندہ اللہ کی قسم یقینی جنتی ہے۔ اس دیہاتی بندے نے سوال کیا، حضرت یہ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نماز کی پابندی کروں، روزے کی پابندی کروں، حج اور زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں، عقیدہ بھی میرا درست ہے، آپ کا صحابی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، ماں کا آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، جنت میں میرا مقام آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 6 باتیں بیان فرمائیں۔ 5 باتوں کا ذکر ہو چکا ہے، آج 6ٹھی بات عرض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ان حفظت قلبک من اثنین، اپنے دل کے اندر 2 چیزیں نہ آنے دینا، الغل والحسد، تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ اور بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، بدنیتی دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 تیرے دل کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے۔ ان 2 چیزوں سے دل کو بچانا، جنت میں تجھے اللہ میرے ساتھ مقام عطا کر دے گا۔ نمبر 2 ان حفظت لسانک من اثنین، اپنی زبان کو بھی 2 چیزوں سے بچانا، جنت میں میرے ساتھ تجھے ٹھکانہ نصیب ہو جائے گا۔ الغیبۃ والکذب، کسی کا گلہ نہ کرنا، ایسی بات پیٹھ پیچھے نہ کہنا کہ سامنے کہتے ہوئے بندے کو شرم آئے اور دوسرا بندہ محسوس کرے۔ غیبت بھی نہ کرنا، گلہ بھی نہ کرنا، زبان کو جھوٹ سے بھی بچانا، جنت میں میرے ساتھ تجھے مقام نصیب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حفظت عینیک من اثنین، اپنی آنکھوں کو بھی 2 چیزوں سے بچانا۔ پہلی چیز النظر الی ما حرم اللہ تعالی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے اپنی آنکھ کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ اس کی تفصیل ساری میں گزشتہ جمعے بیان کر چکا، پردے کے مسائل بھی بیان ہو چکے، کس کو دیکھنا جائز ہے کس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ ساری تفصیل ہو چکی۔ اب جو دوسری چیز ہے جس سے اپنی آنکھ کو بچانا ہے وہ آج عرض کرنی ہے اللہ کی توفیق سے۔ حدیث پاک کے لفظ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حفظت عینیک من اثنین، جنت میں میرے ساتھ تجھے مقام چاہیے، اپنی آنکھ کو بھی 2 چیزوں سے بچانا ہے۔ نمبر 1 جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان کو نہیں دیکھنا۔ نمبر 2 ان تزدری بہما مسلما او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ کے نام کا سوالیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا،
اپنی آنکھ کے ساتھ دوسرے کو حقیر سمجھنے سے بچنا تیرا کام ہے. جنت میں تجھے میرے ساتھ مقام عطا کرنا اللہ کا کام ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ اپنے آپ کو تکبر سے بچانا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اگر تو نے اپنے آپ کو تکبر سے بچایا، میں بڑی شے ہوں، اس بات سے اپنے آپ کو بچایا، جنت میں میرے ساتھ تجھے ٹھکانہ نصیب ہو جائے گا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اب رب العالمین کے قرآن کا حوالہ، یہ میرے سامنے 14واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجر. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. آیت نمبر 28، سورت کا نام سورت الحجر، 14واں پارہ. اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کریم مٹی میں سے بشر پیدا کرنے والا ہوں. کیسے پیدا کروں گا؟ من صلصال من حمأ مسنون، مٹی اور پانی کو آپس میں ملاؤں گا، گارا بن جائے گا. اس گارے کو دھوپ میں رکھ دیا جائے گا، ہوا چلے گی، سورج کی تپش پڑے گی، وہ گارا خشک ہو جائے گا. سلسال، گھڑے کے اوپر انگلی لگاؤ ٹن ٹن کی آواز نکلتی ہے. بچنے والی مٹی سے میں اللہ بشر کو پیدا کروں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام بشر کے سارے جسم کو برابر کر لوں، وجود بن گیا، چہرہ تیار ہو گیا، ٹانگیں سینہ بازو کندھے سارا جسم مکمل ہو گیا، تو تم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھ کر جب میں اللہ اس میں روح ڈال دوں سب نے سجدہ ریز ہو جانا ہے. سبق میں نے روک دیا. حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ اس وقت کرنا ہے جب میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں. جتنے تک میں اللہ جسم میں روح نہ ڈالوں تم نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ اگر خالی جسم کے سامنے تم نے سجدہ شروع کر دیا، خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا اللہ نے کتنا میرا مقام بنایا ہے. قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا. اس جسم کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب جسم میں روح موجود ہو. اگر جسم میں روح موجود نہیں ہے خالی جسم کو پتہ نہیں چل سکتا. یہ مسئلہ میرا ہے یا قرآن کا؟ لوگ وقت بھی آتے ہیں، موئے سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ساریاں مشکلیں بھی حل کرے دیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اس جسم میں روح نہ ہو تو خالی جسم کو پتہ ہی نہیں چلتا، باقی باتیں تو درکنار ہیں. دوستو روح نکل گئی، ہم غسل دے رہے ہیں میت کو کوئی پتہ نہیں، ہم کفن پہنا رہے ہیں میت کو کوئی پتہ نہیں، ہم چارپائی پر جسم لٹا رہے ہیں میت کو کوئی پتہ نہیں، غسل سے پہلے اس کا لباس اتارا جا رہا ہے میت کو کوئی پتہ نہیں، چارپائی قبرستان لے جا رہے ہیں میت کو کوئی پتہ نہیں، جنازہ پڑھا جا رہا ہے صفیں بنی ہوئی ہیں میت کو کوئی پتہ نہیں، ہم میت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں میت کو کوئی پتہ نہیں. مغفرت کی دعا جنازے کے اندر پڑھ کر
اللہم اغفر لحینا و میتنا، چارپائی قبر کے قریب جا کر رکھ رہے ہیں، میت کو کوئی پتہ نہیں، اور قبر کے اندر اتار رہے ہیں، میت کو کوئی پتہ نہیں، قبر کے اوپر مٹی ڈال کر واپس آ رہے ہیں، میت کو کوئی پتہ نہیں۔ پہلے سب چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جب قبر کے اندر ہم نے دفن کر دیا اب ساری کائنات والوں کا عالم الغیب بنا ہوا ہے۔ عجیب بات، ایک پوائنٹ دوستوں نے یاد رکھ کے اٹھنا ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اس جسم سے قرآن ماننے والے ساتھی اونچا بولیں گے محبت سے، میں ان کے لیے دعا کروں گا اللہ انہیں دنیا آخرت کے اندر بھلائیاں عطا کرے۔ قرآن نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ اس جسم میں روح نہ ہو تو خالی جسم کو پتہ چلتا یہ قرآن ہے۔ آؤ جی، رب العالمین نے فرمایا جسم میں روح ڈال دوں، تم نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریزونا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے مل کر سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جب مجھے معراج والا سفر کرایا، 7 آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر جگہ خالی نہیں تھی جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، گٹھ دے برابر جہاں خالی نہیں، کوئی فرشتہ سجدے کے اندر، کوئی رکوع کے اندر، کوئی قیام کے اندر، کوئی اتحیات کی شکل میں، اتنے زیادہ فرشتے آسمان پر جگہ ہی خالی نہیں۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل 7 آسمانوں سے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب آپ دوستوں نے ان 2 باتوں سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فرشتے تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ کچھ زیادہ، بہت زیادہ۔ اور آپ کو قرآن کا حوالہ سناؤں فرشتوں کے متعلق، سورت کا نام سورت المدثر، اللہ کریم فرماتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آیت نمبر 31، تیرے پروردگار کے جو لشکر ہیں اللہ کریم کے بغیر ان لشکروں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ اگر دوستوں کو سبق یاد ہو تو آپ کا امتحان ہے، یہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا یہ سجدہ عبادت والا تھا یا تعظیمی سجدہ تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو دنیا آخرت کے اندر عافیت عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں نے سبق یاد رکھا ہوا ہے، میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ عبادت والا سجدہ ہر شریعت کے اندر صرف اللہ کے لیے جائز رہا، لیکن تعظیم والا سجدہ، عزت کے لیے، ادب کے لیے سجدہ، یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں اسے روک دیا گیا۔ تعظیمی سجدہ کیا؟ ایک اور قول سنیے، رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ حوالہ سامنے ہے۔ اب میں سجدہ تعظیمی والی بات نہیں کر رہا، ساتھی بیدار ہو جائیں، اب میں سجدہ تعظیمی والی بات نہیں کر رہا، ساتھی دل حاضر کریں۔ اب آپ کو دور تفسیر کی بات سنانے لگا ہوں۔
جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے، جملہ خیال نہ سننا پہلے۔ یہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت والا تھا۔ جلدی نہ کرے، ایک کیڑا سجدہ آئی اوہو عبادت آکھو تو میں گل سمجھاواں نا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت والا۔ چپ کر گئے ہو بھئی، بول سے ہن کیرے پاسے ٹر پے۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت والا۔ کون سا سجدہ؟ خیال خیال، اسی بات پر آپ زور دیں، میں سمجھاؤں۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت والا۔ کون سا؟ عبادت۔ لیکن یہ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ عبادت والا تھا۔ آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، سجدہ اللہ کا تھا۔ کیا بات عرض کی ہے؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا، اور کس کو تھا؟ اللہ کو تھا۔ اللہ نے فرمایا سجدہ میرا کرنا ہے، رخ آدم علیہ السلام کی طرف کرنا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ سن لو سارے دوست جو حج اور عمرے پر جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے یہ نیت کی نا میں کعبے کا سجدہ کر رہا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ سجدہ کعبے کا نہیں ہوتا، سجدہ کعبے والے کا ہوتا ہے۔ سجدہ کعبے کا نہیں ہوتا، کعبے والے کا ہوتا ہے۔ سجدہ آدم کا نہیں تھا، سجدہ آدم کو بنانے والے کا تھا۔ سجدہ کس کا تھا؟ حضرت آدم کو بنانے والے اللہ کا سجدہ تھا۔ جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا منہ آدم علیہ السلام کی طرف کرنا، سجدہ میں اللہ کا کرنا ہے۔ پتہ نہیں ایک گل ہی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دو قول ہو گئے۔ ایک قول آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا تعظیمی، اور دوسرا قول کہ سجدہ عبادت کا تھا، لیکن سجدہ حضرت آدم کا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا، چہرہ کیا تھا، طرف وہی تھی، سیڈ وہی تھی۔ جیسے ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، منہ طرف خانے کعبے شریف دو، جیسے منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، منہ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، اور سجدہ کس کا تھا؟ ایک گل ہی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں۔ اللہ ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دی ابلیس نے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ رب العالمین نے فرمایا ابلیس قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سورت کا نام سورت الاعراف 8واں پارہ۔ اچھا اب ذرا خیال، رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تم نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے۔ میں رک گیا ہوں، پھر دورے تفسیر کی بات۔ اللہ کریم نے حکم فرشتوں کو دیا تم نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے۔ حکم کس کو دیا اللہ نے؟ ٹھیک آخ دے پہ وہ اچھا قرآن دی تائید ہے، ثواب ہو سی۔ حکم کس کو دیا اللہ نے سجدے کا؟ 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب، یہ آیت نمبر 50 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرمانے میں جو قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تم نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا، جن تھا۔ اب علماء حیران ہیں، بڑے بڑے مفسرین حیران ہیں۔ اللہ کریم نے سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا۔ سوال کہ
میں دوبارہ دہراون لگا اپنی بولی چ اللہ سجدے دا حکم کینو دیتا آئی؟ ابلیس کون آئی؟ جن نہیں. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہے؟ حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا. ابلیس کوئی فرشتہ تو نہیں تھا. مقام کو حل کیا ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. چھوٹے سے ایک ڈیرے پر رہنے والے علماء حیران ہیں. 1400 سال کے اندر جو مطلب مفسرین کے سامنے حیران کن رہا کہ کیا مطلب ہے آیت کا. اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام حل کیا اور حل بھی کیا قرآن کے ذریعے. سورہ کا نام سورۃ الاعراف. یہ میرے سامنے 8واں پارہ رب العالمین کی لا ریب کتاب اور آیت نمبر 12 میں نے کھولی ہوئی ہے. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ کریم نے فرمایا ابلیس، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا ہے، تو نے حضرت آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں اللہ نے اذ امرتک تجھے الگ حکم دیا تھا؟ مقام سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا الگ حکم دیا تھا اور ابلیس کو اللہ نے سجدے کا الگ حکم دیا تھا. انہوں نے وکھرا حکم مل رہا ہے، اس کو وکھرا حکم مل رہا ہے، تے بھی سجدہ کرنا ہے. فرشتوں نے کیا اور ابلیس نے اللہ کے حکم پر عمل. مقام حل ہو گیا. اب جو سبق ہے ہمارا آج کا، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا پیدا ہوا، تو یاد رکھنا ہے وہ گناہ تکبر ہے. سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ گناہ کون سا ہے؟ تکبر. ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں. تو وہ کیسے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں ابلیس کو اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ کی شان زیادہ ہے مٹی سے. میں حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہتا. آنا میں اچھا ہوں آدم علیہ السلام سے، میں تو اللہ کو پسند نہیں. حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون؟ تو حضرت جابر نے جواب دیا آنا میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آنا میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتانا. آنا میں اگر سجدتی ہے تو صرف رب العالمین کی ذات کے ساتھ سجدتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا رہتا ہوں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. جب میں سندھ اور بلوچستان جاتا ہوں راجن پور کراس کریں تو کوٹ مٹھن سڑک مڑتی ہے. ہم گئے حضرت خواجہ صاحب کی اس جگہ پر. بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تقریباً 125 سال ہو چکا ہے ان کو فوت ہوئے. خواجہ غلام فرید صاحب کی محفل لگی ہوئی تھی. سندھ والا مرید کھڑا ہو گیا. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھو. سندھ والے مرید نے کہا کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ خواجہ صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، تم نے معمولی مسئلہ نہیں پوچھا، بہت بڑا مسئلہ پوچھا ہے، میں کل جواب دوں گا. سندھ والا مرید بیٹھ گیا. دوسرا دن ہوا، پھر سارے مرید جمع ہو گئے. خواجہ صاحب نے فرمایا وہ کون بندہ تھا کل جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ سندھ والا بندہ کھڑا ہو گیا. جی میں تھا. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ جی میں فرمایا یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی. میں سرائکی کا شعر بھی سنایا کرتا ہوں آپ کو.
تھی ون سیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش چا پاوی اندی کہ مخلوق دے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اندے کہر خدب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ایک قرآن کا حوالہ سناتا ہوں، ایک ذاتی تجربہ سناتا ہوں. یہ میں فلانے ایم پی اے نال میرا تعلق ہے، فلانا ایم ایل اے ساڈا دوست ہے، فلانے وزیر نال میری بڑی سلام دعا ہے. دنیا کے تعلقات پر بھولنے والو آؤ قرآن کا حوالہ سنو. یہ میرے سامنے اور رب العالمین کی لا ریب کتاب. اللہ کریم فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رب العالمین کی لا ریب کتاب میرے سامنے ہے. آیت نمبر 67 معنی غور سے سننا. الاخلاء خلیل کی جمع. خلیل تو سن دے رہے ہو، آسان لفظ ہے. الاخلاء کس کی جمع ہے؟ خلیل کی. کیا معنی؟ الاخلاء دنیا کے اندر ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینے والے دوست. خالی سلام دعا لے نہیں، ساری بولی دے نہیں ہی روچے دے پہ جو فیر مارنا لے، ایک دوسرے کی خاطر جان قربان کرنے والے دوست. یومئذ بعضهم لبعض عدو. دوست کا پسینہ گرے اس کی جگہ خون گرانے والا، دوستوں کی خاطر جان کے ٹکڑے کرانے والا دوست. قیامت میں جتنے بھی گہرے دوست ہیں ایک دوسرے کے خون خار دشمن بن جائیں گے. قرآن سچے دوستیاں چاہیے بندے ہو دنیا دیاں. الا المتقین شرک سے بچنے والے توحیدیوں کی دوستی قیامت میں بھی چل رہی ہوگی. اصل دوستی تو دین والی ہے، اصل تعلق تو دین والا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی پہلی اسمبلی ٹوٹی تھی، صدر اسحاق خان نے توڑی تھی. اسمبلی ٹوٹنے کے 20-25 دن بعد جو اسمبلی کا سپیکر تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، جو اسمبلی کا سپیکر تھا وہ اور میں کٹھے سکھر سے اسلام آباد آئے. کیونکہ وہ سپیکر شکارپور کا رہنے والا تھا، 35 کلومیٹر ہے سکھر ایئرپورٹ. تو ہم جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے اسمبلی ٹوٹ چکی تھی. 20-25 دن ہوئے تھے، مہینہ ہوا تھا، 20 دن ہوئے تھے، بہرحال اتنا چند دن کا وقفہ تھا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے، میں باوضو ہوں. سپیکر صاحب بھی میرے ساتھ نکلا، میں بھی جہاز سے نکلا. تو ایئرپورٹ پر سپیکر صاحب ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، کندھا لگا کر، ہاتھ میں بریف کیس تھا، بار بار گھڑی دیکھتا تھا اور رومال کے ساتھ پسینہ بھی صاف کرتا تھا. بڑا پریشان، گھڑی بھی دیکھے آس پاس بھی دیکھے، گھڑی بھی دیکھے آس پاس بھی دیکھے. میں قریب سے گزرا تو میرا خیال یہ ہے کہ جس آدمی نے ان کو لینے کے لیے آنا تھا شاید اسے دیر ہو گئی. راول پنڈی ہے، ٹریفک زیادہ ہوتی ہے. وہ بیچارہ بار بار، اللہ کی قسم میں نے قسم اٹھائی ہے، اگر اسمبلی قائم ہوتی پورا ایئرپورٹ سیل ہوتا. صدر، وزیر اعظم، اس کے بعد پوری اسمبلی کا مالک ہے سپیکر، ساری اسمبلی کو کنٹرول کرنے والا. اگر اسمبلی قائم ہوتی، حکومت اور اقتدار قائم ہوتا، سارا ایئرپورٹ سیل ہوتا. بڑا پروٹوکول، بڑے اس کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوتے. اللہ کی قسم اقتدار نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کو سلام کرنے والا، ہاتھ ملانے والا بندہ مجھے نظر نہیں آیا.
کرسی کے ریشہ ہے، اقتدار کے ریشہ ہے. کرسی ہے تو سلام ہے، کرسی گئی سلام کرنے والا بندہ نہیں، حال پوچھنے والا بندہ نہیں تھا آپ کا کیا حال ہے. اور اگر کرسی ہوتی سارا ایئرپورٹ سیل ہوتا. یہ سپیکر صاحب آ رہا ہے استقبال کرنا ہے. دنیا کے تعلقات کوئی تعلق نہیں ہے، اصل تعلق قرآن اور دین والا تعلق ہے. آؤ سبق پر. ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، میں اللہ کو پسند نہیں. رب العالمین نے فرمایا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کے جواب میں یہ میرے سامنے سورۃ الانعام 8واں پارہ اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج منہا فاخرج انک من الصاغرین. آیت نمبر 13. ابلیس تیرا حق نہیں بنتا تھا کہ تو تکبر کرتا جنت میں. تکبر، تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں اللہ کریم کے حکم کو نہیں دیکھا. حالانکہ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، رب العالمین کے حکم کو دیکھنا چاہیے تھا. میں مثال سناتا ہوں آپ کو تاکہ بات واضح ہو. محمود غزنوی ہندوستان پر 17واں حملہ کرنے والا، اس کے دربار میں جو غلام تھا ایاز سیاہ رنگ والا، وزیر اعظم کا اتنا مقام نہیں تھا جتنا محمود کے دربار میں ایاز کا رتبہ اور درجہ تھا. سارے وزیر حسد کرتے تھے کہ محمود ایاز کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے، سیاہ رنگ والا اور وہ بھی غلام. ایک دن محمود نے امتحان کیا، خزانے میں سے بہت قیمتی ہیرا منگوایا، دربار میں رکھا گیا. وزیر اعظم کو بلایا، اس ہیرے کو توڑ دو. توبہ 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 توبہ، بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا اس کو میں توڑوں؟ 7 بادشاہوں کے خزانے مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تم اپنی جگہ بیٹھو. وزیر اعظم جا کر بیٹھ، دوسرے وزیر کو بلایا، ہیرا توڑ. اس نے انکار کر. تیسرا، تو نہ اتنا قیمتی موتی. تمام وزیروں مشیروں نے جواب دے دیا، ہیرا پڑا ہے. آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا، ایاز ہیرے کو توڑ. پتھر اٹھایا، مارا، چور چور کر دیا. وزیروں کی چیخیں نکل گئیں، بے وقوف، یہ تو نے کیا کیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ ڈالا. 7 بادشاہوں کے خزانے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے. گفت ایاز میں ترانے نامور، گفت ایاز میں ترانے نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر. ایاز نے کہا بے وقوف میں نہیں ہوں، بے وقوف تم سارے ہو. ہم کیسے بے وقوف ہیں؟ ایاز نے کہا تمہارے سامنے موتی قیمتی تھا، میرے سامنے بادشاہ کا حکم قیمتی تھا. تم نے موتی کو دیکھا ہے، میں نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا ہے. بادشاہ کا حکم تھا موتی توڑ، میں نے موتی کو کچھ نہیں سمجھا، بادشاہ کے حکم کو قیمتی سمجھا. محمود نے کہا اب بتاؤ، تم کہتے تھے ایاز کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ابلیس نے بھی اپنے آپ کو دیکھا، میں آقا بنا ہوں، اللہ کا حکم نہیں دیکھا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا شیطان کی سنت ہے. یہ بات آپ نے نہیں سمجھی. اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال نہیں کرنی جہاں اللہ کا حکم آ جائے. میں رک گیا ہوں. دین کے شعبے 4 ہیں، 4. دین کے مسائل ثابت ہوتے ہیں 4 طریقوں سے، یاد رکھیے گا. آج سب سے پہلے مسئلہ دیکھا جائے گا قرآن میں سے.
میں سبق یاد کراؤں گا، ایسے آگے نہیں چلوں گا دوستوں کو۔ سب سے پہلے اگر مسئلے کی ضرورت ہے، مسئلہ کس میں سے دیکھا جائے گا؟ اللہ کے سارے بولیں گے، میں آگے چلوں گا، بہت قیمتی بات ہے۔ مسئلہ سب سے پہلے کس میں سے دیکھا جائے گا؟ اللہ کے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے پھر دیکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، پھر دیکھا جائے گا حضور کی سنت، اونچا کہنا ہے، پھر دیکھا جائے گا حضور کی سنت میں۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، وہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، پھر مسئلہ دیکھا جائے گا اجماع امت سے۔ اجماع امت کا مطلب پرانے ہمارے اکابرین علماء، صحابہ کرام، ائمہ کرام، مجتہدین، محدثین، مفسرین، وہ کس مسئلے پر متفق ہیں؟ جس مسئلے پر صحابہ متفق ہیں وہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ 20 رکعت تراویح صحابہ کرام نے پڑھی، 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہے، 20 رکعت تراویح صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تو رمضان میں 20 تراویح پڑھنا یہ دین ہے، کیونکہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ جمعے کی دوسری اذان، ایک اذان پہلے ہو چکی، ایک اب ہونے والی ہے۔ جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی تھی، خیال کرنا جملے پر، جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی تھی۔ جب مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گئی تھی، دوسری اذان دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جمعے کا وقت قریب ہو چکا ہے، جلدی جلدی مسجد کے اندر پہنچے۔ اور جب دوسری اذان شروع کرائی، تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا، اب دوسری اذان پر صحابہ کا متفق ہونا قیامت تک آنے والی امت کے لیے دین ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت۔ مسئلہ ثابت ہوگا اللہ کے قرآن سے، مسئلہ ثابت ہوگا حضور کی سنت سے، مسئلہ ثابت ہوگا اجماع امت سے، صحابہ کا کس چیز پر اتفاق ہے۔ اب چوتھا نمبر ہے قیاس۔ لفظ مجھے سنائیں، کیڑا لفظ آکھم؟ قیاس، کاف دو نقطے والا، یہ یا اور سین۔ قیاس کا کیا مطلب؟ جو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے، جو مسئلہ صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، قیاس۔ اب جو عالم ہے، قرآن و سنت کا ماہر ہے، قرآن و سنت کے علم پر عبور رکھنے والا ہے، ہر بندہ نا وہ قرآن حدیث کے اصول سامنے رکھ کر جو مسئلہ نکالے گا اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو اس کی مثال سناؤں۔ جہاز میں سفر ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن میں نہیں ہے، ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے حدیث میں نہیں ہے، ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے صحابہ کرام کے اجماع میں یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا ہو جہاز میں ایسے نماز پڑھیے، اس دور میں کوئی ہوائی جہاز تھے۔ اب چوتھا طریقہ ہے قیاس۔ جو عالم ہے قرآن و حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالے گا۔ علماء نے کہا ہاں، جیسے ہوائی جہاز متحرک سواری ہے، حرکت میں ہے، جس طرح کشتی پانی کے اندر حرکت میں ہوتی ہے، متحرک سواری، جو نماز کا حکم چلنے والی کشتی کا ہے وہی حکم چلنے والے ہوائی جہاز کا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس بھی دین کا ایک حصہ ہے، خیال کرنا۔ کئی دفعہ آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تجربہ بھی ہے، ایک بندہ فوت ہو رہا ہے، خون کی ضرورت ہے، بے خون کی 2 بوتلیں لے آؤ، ڈاکٹر نے اعلان کر دیا، سارے لوگ پہنچ گئے، ہمدردی بڑی ہے الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے، ساتھی بڑی جذبے کے ساتھ خون دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کا خون انسان کو دینا قرآن میں نہیں ہے، انسان کا خون انسان کو دینا حدیث میں نہیں ہے، انسان کا خون انسان کو دینا صحابہ کرام کے اجماع میں نہیں ہے۔ اب چوتھا درجہ ہے قیاس۔
چوتھا درجہ کیا ہے؟ قیاس. علماء نے قرآن حدیث کے اصول سامنے رکھے، اس میں سے مسئلہ نکالا کہ جب کوئی انسان مر رہا ہے، مجبور ہے، قرآن پاک میں 4 جگہ اللہ نے فرمایا اگر بندہ مجبور ہے، خون پڑا ہوا ہے کسی جانور کا، خون پلیت ہے، خون حرام ہے، بندہ مر رہا ہے، اگر جان بچانے کے لیے تھوڑا سا خون جانور کا استعمال کر لے تاکہ جان بچ جائے، فلا اسم علیہ، اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے. علماء نے اس اصول کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالا کہ جب جان بچانے کے لیے جانور کا ناپاک خون استعمال کرنا جائز ہے تو جان بچانے کے لیے انسان کا خون بھی دوسرے کو دینا جائز ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ تو مسئلہ ثابت کرنے کے شریعت میں کتنے طریقے ہیں؟ 4. یا قرآن میں سے، یا آپ کے فرمان میں سے، یا اجماع امت میں سے، یا قیاس میں سے. لیکن یاد رکھنا قیاس وہاں پر، یہ جملہ قابل غور ہے، قیاس وہاں پر ہوتا ہے، اپنی سمجھ وہاں عالم استعمال کرتا ہے جو مسئلہ قرآن و حدیث اور اجماع امت میں نہ ہو. یہ جملہ نہیں سمجھ آیا؟ میں بڑی تسلی کے ساتھ بات سمجھا رہا ہوں، جوش کی نظر نہ ہو جائے میری بات. قیاس کہاں پر کیا جاتا ہے، اپنی سمجھ کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جب مسئلہ قرآن میں نہ ہو، نبی پاک کے فرمان میں نہ ہو، اور صحابہ کی اجماع میں نہ ہو، پھر ہم استعمال کریں گے قیاس، اپنی عقل کے ساتھ سوچیں گے. لیکن ہر بندے نے نہیں سوچنا، سوچنا عالم نے ہے. کس نے؟ تے معمولی مولوی بھی نہیں، جو قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں ماہر ہو. کل سمجھ آئیے؟ ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم تھا سجدہ کر. اب آپ نے بتانا ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے؟ نہیں کرنا. المیہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن و حدیث کافی ہے، ہم اور کسی بات کو نہیں مانیں گے. صحابہ کا اجماع کہاں جائے گا؟ جنہیں لوگ آتے ہیں نا قرآن حدیث سارے واسطے کافی ہے اور کیسے دنوں کو نہیں، انہوں نے سوال کرے مجھ حلال ہے، بھینس حلال ہے، قرآن میں سے دکھاؤ، حدیث میں سے دکھاؤ. بھینس کا دودھ حلال ہے، قرآن میں سے دکھاؤ، حدیث میں سے دکھاؤ. اس سے لیتا مجھائی بھی کونا آیت کی میں نازل ہو گیا، اس سے لیتا مجھائی کونا نبی پاک کو ارشاد فرما میں نہ، اس سے لیتا مجھائی کونا جو صحابہ دا اجماع ہو گیا ان کے گھرے سو. سوال سمجھ آیا ہے؟ اب قیاس کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اصول شریعت کے سامنے رکھ کر مسئلہ حل کرنا پڑے گا. او کیویں قیاس کرنا ہے، او فی الحال تاری عقل تو اچھی گل ہے، تساں یہ گل ہوں پکا کے رکھ لیے جو مجھ حلال ہے تو عزت دودھ بھی بس. ما یکون لک ان تتکبر، نہ تو نے آکڑ کیوں کی ہے؟ جب میں اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کر، فہبت منہا، نکل جاؤ جنت میں سے، اتر جاؤ جنت میں سے، انک من الساخرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. ایک سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک اللہ کی تجھ پر لعنت برستی رہے گی. ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیا. اور جو بے نماز روزانہ 70 سجدے اللہ کے نہیں کرتا، اس پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ایک فلسفہ میں نے سمجھاؤ. لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں، خاندان میں جھگڑے، پڑوسی کا مخالف، ایک بھائی دوسرے کے خون کا پیاسا. ہائے ہائے، بندہ ماحول میں نظر دوڑائے. میں نے ٹھٹھی میں بیان کیا، ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے بیان کے بعد کہا بیٹا ٹھٹھی سے ہم میاں والی پیدل جایا کرتے تھے، راستے میں درندوں کا ڈر ہوتا تھا،
बूढ़े ने रो कर कहा, आज अपने घर के अंदर इंसान को इंसान का डर है। हमने अल्लाह के 70 सजदे रुबाना छोड़ दिए, अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? अब्बा नमाज नहीं पढ़ता, औलाद कैसे पढ़े? अम्मा नमाज नहीं पढ़ती, बेटी नमाज कैसे पढ़े? एक सजदा न करने की वजह से इब्लीस क़यामत तक मलऊन बन गया, और 70 रोजाना अल्लाह के इबादत वाले सजदे छोड़ने वाला, इस पर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? इब्लीस ने तकब्बुर किया, रब्बुल आलमीन ने फरमाया निकल जा, मुतकब्बिरीन की जन्नत में जगह नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में तब तू मेरे साथ होगा जब आंखों को 2 चीजों से महफूज रखेगा। नंबर 1, अन्नज़्रु इला मा हर्रमल्लाहु तआला, जिन चीजों को अल्लाह ने देखना हराम किया है उनको न देखना, जन्नत में मेरे साथ होगा। और नंबर 2, अन तस्दरी बिहिमा मुस्लिमा, किसी मुसलमान को हकीर न समझना, अपनी आंख के साथ अल्लाह जन्नत में तुझे मेरे साथ मकाम अता कर देगा। अब तकब्बुर का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया? अच्छे कपड़े पहनने का नाम तकब्बुर है, अच्छी जूती पहनने का नाम तकब्बुर है ना। हुजूर ने इसके 2 मतलब बयान फरमाए, अगले जुमे इंशाअल्लाह।